تو وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اللہ کا پیغام پہنچتا ہے وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک نبی اور نمبر 2 رسول۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اگر کسی کو پیغام پہنچے اور اس کو نئی شریعت نہ دی گئی ہو بلکہ اس کو بھیجا گیا ہو سابق کے اندر کوئی نبی ہو اس کی شریعت کو برقرار رکھنے کے لیے، تو ایسے آدمی کو فقط نبی کہتے ہیں، رسول نہیں کہتے۔ اور رسول اس برگزیدہ ذات کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی آتی ہو اور ساتھ ساتھ اس کو ایک نئی شریعت دی گئی ہو جو پہلے والے نبی سے کچھ الگ تھی، اور وہ نئی طریقے سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلاتا ہے، نیا اسلوب اختیار کر کے، نئی شریعت کو ان کے سامنے پیش کر کے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے نبی تو تھے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیغام عطا ہوا، لیکن ساتھ ساتھ رسول بھی تھے کہ ایک نئی شریعت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نئی شریعت کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے دعوت و تبلیغ کرتے تھے۔ یہ شریعت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تو بڑی سخت تھی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس کے مقابلے میں نرم ہے۔ ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے میرا عزیزو، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے توبہ کرو، توبہ کرنے سے انشاءاللہ ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر معاملہ کچھ اتنا سنگین تھا کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا نہیں تو گناہ کو مٹانے کے لیے اور توبہ کی صحت کے لیے اپنے آپ کو قتل کرنا ضروری تھا۔ یعنی تم نے گناہ کیا ہے، اب اپنے آپ کو قتل کرو، قتل کرو گے تو تمہاری معافی ہوگی، ورنہ آخرت کے اندر تمہارے لیے عذاب۔ پھر وہ لاکھ مرتبہ استغفار کر لے، توبہ کر لے، اس کی توبہ صحیح ہوتی ہی نہیں ہے، قبول ہوتی ہی نہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اتنی نرمی ہمارے لیے پیدا ہوئی، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم پھر بھی توبہ کرتے نہیں۔ گناہ تو ہوتے ہیں، سب سے ہوتے ہیں، عام سے بھی ہوتے ہیں اور خاص سے بھی ہوتے ہیں، لیکن گناہ کر لینے کے بعد جو ندامت دل کے اندر ہونی چاہیے، جو آنکھوں سے آنسو نکلنے چاہیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گرانا ہونا چاہیے، وہ ہمارا ہوتا نہیں ہے۔ اس سے زیادہ افسوس کی بات کون سی بات ہوتی ہے؟ حالانکہ توبہ کرنے کے لیے مسجد کے اندر آنا، باوضو ہونا، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنا، اور پھر صلاۃ التوبہ پڑھ لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا مانگنا آدھے گھنٹے کی، یہ ضروری نہیں ہے۔ فقط دل میں ایک مرتبہ استغفر اللہ بھی کہہ دیا نہیں، وہ بھی زبان سے نہیں، دل سے، کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، بد نظری کرنی تو نہیں چاہیے تھی لیکن میں نے کر لی، تو مجھے معاف کر دے، یہ گناہ میں آئندہ سے کبھی کروں گا نہیں، یہ میں پکا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ ہو گئی توبہ، لیکن یہ دل کے اندر خیال لانا بھی ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، حالانکہ اسی گناہ کو معاف کرانے کے لیے پچھلی امتوں کے اندر اپنے آپ کو قتل کرنا ضروری تھا۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے، سعودی کے گرانڈ مفتی تھے وہ۔ پچھلی امتوں کے اندر اور بھی کئی سخت احکام تھے، اونٹ کا گوشت کھانا یہودیوں پر حرام تھا، آج ہم اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں۔ عبادت ادا کرنی ہو تو عبادت گاہ کے اندر آ کر عبادت ادا کرنا ضروری تھا، لیکن ہم تو پوری زمین میں عبادت کر سکتے ہیں، جہاں بھی راستے کے اندر جگہ ملی، کسی کو تکلیف نہ ہوتی ہو، ہم عبادت ادا کر سکتے ہیں، پوری زمین ہمارے لیے پاک ہے۔ طہارت کے لیے پہلے پانی ہی ایک ذریعہ تھا جس سے آدمی اپنے آپ کو پاک کر سکے۔ ہماری امت کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ ہمارے لیے اس مٹی کو پاک بنایا گیا کہ اگر پانی پر آدمی قادر نہ ہو، یا تو یہ کہ پانی ہی اس کو نہ ملے، یا ملتا ہو لیکن وہ پانی استعمال کرنے سے اندیشہ رکھتا ہو ہلاکت کا،
تو پھر صورت حاضہ کے اندر تیمم کر کے وہ آدمی حدث اصغر سے بھی پاک ہو سکتا ہے، حدث اکبر سے بھی پاک ہو سکتا ہے. یعنی منی نکل گئی ہو، آدمی نے جماع کر لیا ہو، لیکن اگر خوف ہے کہ میں پانی کو استعمال کروں گا تو میری جان چلی جائے گی، تو تیمم کرنے کی بھی اس کو اجازت ہے، پاک ہو جائے گا. وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن کو چھو بھی سکتا ہے، مسجد میں آ بھی سکتا ہے. پچھلی امتوں کے لیے رخصت تھی نہیں. اس امت کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ جو وضو ہوتا ہے نا، اس وضو کے ذریعے سے کل قیامت کے دن ہمارے چہرے بھی چمکدار ہوں گے اور ہمارے ہاتھ پیر بھی چمکدار ہوں گے. حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں گرن محجلین، یعنی وہ گھوڑا جس کی پیشانی پر سفیدی ہو، وہ گھوڑا جس کے ہاتھ پیر دونوں سفید ہوں، کیسا زبردست گھوڑا نظر آتا ہے وہ. عرب لوگ ایسے گھوڑے کے لیے منہ بولی قیمت لگاتے ہیں، یعنی یہ بہت زیادہ قیمتی گھوڑا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کرنے کا انداز چونکہ بہت نرالا تھا نا، وہ ایسی مثالیں ہی دیتے تھے جو لوگوں کو سمجھ میں آتی تھی. کبھی ایسی مثالیں نہیں دیتے تھے جو لوگوں کے اوپر سے جائے، سمجھنے میں دشواری ہو. بات کرتے تھے تو بڑے آہستہ طریقے سے بات کرتے تھے، ایسا عائشہ فرماتی ہیں. کبھی تیزی سے گفتگو نہیں کرتے تھے، کیونکہ اگر تیزی سے گفتگو ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ سمجھدار لوگ تو سمجھ لیں، لیکن کچھ غبی لوگ ہوں ان کو میری بات سمجھ میں نہ آئے. تو ہمیشہ آرام آرام سے بولتے تھے، کبھی بھی تیزی سے نہیں بولتے تھے. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات کرتے تو 3 مرتبہ بات کو دہراتے. کوئی اہم بات ہوتی تو 3 مرتبہ ایک ہی بات کو دہراتے کہ میرے صحابہ گناہوں سے بچو، میرے صحابہ گناہوں سے بچو، میرے صحابہ گناہوں سے بچو. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ 1 مرتبہ میں کوئی آدمی نہ سمجھے، 2 مرتبہ میں آدمی نہ سمجھے، یا اس کو آواز نہ پہنچی ہو، تو 3 مرتبہ حضور کا سمجھانے کا انداز ہوا کرتا تھا. مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھاتے تاکہ میری امت سمجھ جائے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ 1000 مثالیں میں نے حضور سے سنی. اور حضرت عمرو بن العاص یہ اسلام بہت دیر سے انہوں نے قبول کیا تھا، سن ہجری 8 کے تقریباً انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اس وقت سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو اختتام ہے وہ بہت کم عرصہ ہے. اس میں 1000 مثالیں حضرت عمرو بن العاص نے سنی، تو دیگر صحابہ نے کتنی سب مثالیں سنی ہوگی. کہنے کا انداز حضور کا بڑا نرالا تھا. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تاکہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاوے، گھوڑے سے تشبیہ دیتے ہوئے یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو وہ گھوڑا جس کے ہاتھ پیر دونوں سفید ہوں، جس کا چہرہ بالکل سفید ہو، کتنا قیمتی سمجھا جاتا ہے. کل قیامت کے دن میری امت بھی اتنی ہی قیمتی سمجھی جائے گی، کیونکہ وضو تو تمام لوگوں نے کیا ہوگا. وضو تو سب کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام والے بھی کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام والے بھی کرتے تھے، سب کرتے تھے. لیکن وضو کی وجہ سے اعضاء کا چمکنا، یہ قیامت کے دن ہماری ایک خصوصیت ہوگی، جس خصوصیت کی وجہ سے تمام لوگوں میں حضور اپنی امت کو پہچان لیں گے. افراتفری کے عالم میں بھی اگر لوگ ہوں گے تو حضور ہمیں پہچان لیں گے. کیوں؟ کیونکہ ایمان والا جو امت محمدیہ کا حصہ ہوگا اس کا چہرہ بھی چمک رہا ہوگا وضو کی وجہ سے، اور اس کے ہاتھ پیر بھی چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے. یہ اس امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے خصوصیت عطا ہوئی. پہلے کے زمانے کے اندر میرے عزیزو زکوٰۃ میں سے 25% ادا کرنا ضروری تھا. نور الانوار کے نسخے کے اندر یہ بات موجود ہے. یعنی اپنے مال کا 1/4 حصہ 25%. آج کے زمانے میں زکوٰۃ فقط کتنی ادا کرنی ہوتی ہے؟ 40واں حصہ آدمی کو فقط ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ ادا کرنے کے اندر بھی ہم کوتاہی کرنا. اگر امت کا مال صحیح جگہ پر لگ جائے نا میرے عزیزو، تو انسانیت کی جو غربت ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، سکھ ہی سکھ ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں. لیکن آج امت چونکہ اپنا مال دبا رہی ہے، ناحق طریقے سے مال وصول کر رہی ہے، جہاں پر مال خرچ کرنا چاہیے زکوٰۃ وغیرہ کے اندر
وہاں پر مال خرچ نہیں کر رہے، مال خرچ کر رہے ہیں ان جگہوں پر جہاں پر خرچ کرنا مناسب نہیں. اسی لیے ہمارے یہ حالات ہے جو ہم اور آپ دیکھیں. پہلے ہم خود کی تو اصلاح کر لیں. ہم دیکھیں تو صحیح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس آنے کی وجہ سے ہمیں کتنی سب خصوصیتوں سے نوازا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی کوئی نبی نہیں تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول بھی کوئی رسول نہیں تھا. علماء نے اختلاف کیے ہیں، کتابیں پڑھ ڈالی ہیں. جبرائیل علیہ السلام افضل یا موسیٰ علیہ السلام افضل؟ جبرائیل علیہ السلام افضل یا عیسیٰ علیہ السلام افضل؟ ابراہیم علیہ السلام افضل یا میکائیل علیہ السلام افضل؟ یعنی کون افضل، فرشتے یا نبی؟ علماء کا اختلاف اس کے اندر ہوا ہے. بہت سے علماء تو ایسے ہیں جو اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ فرشتے نبیوں سے افضل ہوتے ہیں. اگرچہ یہ غیر صحیح قول ہے، صحیح قول یہی ہے کہ نبی فرشتے سے افضل ہوتے ہیں. لیکن بعض علماء اس بات کی طرف گئے ہیں، لیکن امت کا کوئی ایسا آدمی اس بات کی طرف گیا نہیں کہ کوئی اور مخلوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہو. یعنی اختلاف حضور کے نیچے کے جو لوگ تھے نا اس میں ہوا ہے، حضور کے اندر کوئی اختلاف نہیں. یعنی اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی آدمی کو حاصل ہو، کسی مخلوق کو حاصل ہو، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا کیا کہنا. صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ چاندنی رات کے اندر دیکھ لیا تھا. اب میں کیا بتاؤں، چاندنی رات تھی، چاند میرے سامنے تھا، حضور میرے سامنے تھے. میں نے ایک نظر چاند پر لگائی تو دوسری نظر حضور پر لگائی، حضور پر نظر لگائی تو پھر سے چاند پر نظر لگائی. چاند سے نظر ہٹا کر جب حضور پر میری نظر لگی تو میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بہادری کسی آدمی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی. ہم تو معمولی باتوں پر گھبرا جاتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر تھے. مسند احمد کی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی نا تو معاملہ ایسا ہوتا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنا بچاؤ کرتے تھے. یعنی ایک بادشاہ کی حفاظت دوسرے لوگ کرتے ہیں، اس کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ اگر اسی پر حملہ ہوا تو پورا لشکر منتشر ہو جائے گا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانی میدان کے اندر اس طرح لڑنا ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ ایسا لگ رہا ہوتا جیسا کوئی شیر کسی دوسرے مخلوق پر حملہ کر رہا ہو. حضور کے ذریعے سے ہم ہمارا بچاؤ کرتے تھے. حضور کا بچاؤ کرنا تو بہت دور کی بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا کیا کہنا، کیا قوت عطا ہوئی تھی ان کو. یہ روایت ابو داود کے اندر موجود ہے اور دیگر محدثین نے بھی یہ روایت بیان کی ہے. حتیٰ کہ ابن کثیر نے بھی یہ روایت بیان کی ہے ابو بکر الشافعی کے حوالے سے، اور انہوں نے روایت ابن عباس کے حوالے سے بیان کی ہے. اب یہ روایت کچھ ایسی ہے کہ اس کے کچھ طرق ضعیف ہیں، کچھ طرق صحیح ہیں. لیکن جو صحیح بات ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا رکانہ. ابن کثیر کی روایت کے اندر اس پہلوان کا نام ہے یزید ابن رکانہ. بہت زبردست پہلوان تھا وہ، ایسا پہلوان کہ جس نے کبھی کوئی شکست نہیں کھائی تھی، کبھی ہارا نہیں تھا وہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ہوئی پہاڑ پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے خود کہا کہ محمد کشتی ہو جاوے میرے اور تیرے درمیان، دیکھ لیتے ہیں کون غالب آتا ہے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دل کے زندہ تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جوش ایمانی ہمیشہ دل کے اندر جاری و ساری رہتا تھا، رگو ریش کے اندر جوش ایمانی لبریز تھا. تو حضور نے بے جھجک کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہو جاوے کشتی. رکانہ نے خود پھر سامنے سے کہا کہ ٹھیک ہے میں جیتوں گا تو میں یہ شرط رکھتا ہوں
کہ تجھے مجھے ایک بکری دینے کی، نہ اگر تو جیتے تو تجھے میں ایک بکری دوں گا. مسئلہ سائڈ پر، وہ میں آخری قصہ جب بیان کر دوں گا تب بات خود بخود واضح ہو جائے گی. تو اگر میں جیتا تو ایک بکری میں تجھے دوں گا، یعنی اگر میں جیتا تو ایک بکری تجھے مجھے دینی ہے، اور اگر تو جیتا تو میں تجھے ایک بکری دوں گا. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس طرح کشتی شروع ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو لیا اور ایک ہی ضرب کے اندر اس کو زمین کے ساتھ ملا دیا، ایک ہی ضرب میں. رکانہ ایسا آدمی کہ جس کو کبھی شکست ہوئی نہیں تھی، وہ یہاں پر ہکا بکا ہو گیا کہ کیا ہوا. اس کو احساس بھی نہیں ہو رہا تھا اور کچھ سمجھ بھی نہیں پڑ رہی تھی. تو اس نے کہا پھر سے بچے کہتے ہیں نا، میں ہار گیا تو پھر سے. حضور نے کہا ٹھیک ہے بھائی. حضور نے پھر سے لیا، پھر سے زمین کے اندر اس کو ڈھسا دیا. یعنی کوئی اشکال ہی نہیں کہ حضور نے اس کو شکست دی تھی. اس نے کہا نہیں پھر سے. تیسری مرتبہ بھی حضور نے اس کو لیا اور اس کو زمین پر اس طرح دھسا دیا. 3 مرتبہ جب اس کو شکست ہوئی نا تو پھر وہ کہنے لگا، ذرا ایموشنل ہو گیا کہ بھائی کیا کیا تو نے میرے ساتھ یہ معاملہ. میں گھر سے نکلا تھا 3 بکریوں کو لے کر. گھر جب میں خالی ہاتھ پہنچوں گا، کیونکہ 3 مرتبہ تجھے مجھے شکست دی ہے تو 3 بکریاں میں نے تجھے دی، تو لوگ مجھ سے کیا کہیں گے؟ اگر مثلا میں ایک ایکٹیوا، ایک ایکسیس اور ایک بلٹ لے کر نکلوں، پھر گھر آؤں اور نہ ایکسیس میرے پاس، نہ ایکٹیوا میرے پاس، نہ بلٹ میرے پاس، تو گھر والے پوچھیں گے تو صحیح نا. تو 3 بکریاں لے کر گیا تھا، 3 بکریاں ہاتھ میں نہیں. گھر والوں کو کیا جواب دوں گا؟ میری بیوی مجھ سے پوچھے گی، بیوی کو کیا بتاؤں گا؟ یہ کہ وہ رکانہ پہلوان جس کی کمر کبھی زمین سے لگی نہیں تھی، آج محمد نامی انسان کی وجہ سے اس کو شکست ہوئی. ایک بکری کے بارے میں چلو میں کہہ دوں گا کہ بھیڑیا اس کو کھا گیا. دوسری بکری کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بھاگ گئی. تیسری بکری کے بارے میں کیا بتاؤں گا؟ تم نے تو 3 مرتبہ مجھے شکست دی. حضور نے کہا اے رکانہ، یہ چیز ایسی ہے کہ اس کی اجازت ہماری شریعت کے اندر نہیں. تو لے تیری بکری، مجھے تیری بکری نہیں چاہیے. میں تو ایک بات ثابت کرنا چاہتا تھا اور امید ہے کہ وہ بات تیرے دل کے اندر بیٹھ گئی ہوگی. وہ اور زیادہ ایموشنل ہو گیا. اور ابن کثیر کی روایت کے اندر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ محمد، آسمان کے نیچے زمین سے اوپر تجھ سے زیادہ قابل نفرت شخص میرے لیے کوئی نہیں تھا. تو سمجھ نہیں سکتا اور تجھے اندازہ نہیں ہو سکتا کہ تجھ سے کتنی زیادہ نفرت مجھے تھی. لیکن جب سے یہ سلوک تو نے میرے ساتھ کیا نا، تو کشتی کے اندر اگرچہ تو نے مجھے ہرا دیا لیکن میرا دل جیت کر لے گیا. تو میرا دل جیت لیا. مجھے کلمہ پڑھا دے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. پڑھ لیا اس نے کلمہ، صحابی رسول بن گیا. ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے. صحیح قول یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی. ہم روزے رکھیں، عبادت کریں، ایصال ثواب کریں. محبت کا جو صحیح طریقہ ہے اس کو اپنائیں، غلط طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں. غلط طریقہ امید ہے کہ سب کے سامنے واضح ہوگا. صحیح طریقے سے محبت کریں. جو اپنا ہوتا ہے اس سے بھی محبت صحیح طریقے سے کرو تو محبت جچتی ہے نا. تم ماں کے ساتھ بیوی جیسی محبت کرنے جاؤ تو کتنا خراب ہے. اسی طرح کبھی کبھی اگر بیوی کے ساتھ ماں جیسا سلوک کرو اور ماں سے جس طرح محبت کرتے ہو بیوی سے ایسی ہی محبت کرو تو بیوی ناراض ہو جائے. معلوم ہوا محبت ایسے طریقے سے کرنی ہے جو طریقہ جچتا ہو. اور حضور سے محبت کا طریقہ کون سا جچتا ہے معلوم ہے میرے عزیزوں؟ صحابہ اور تابعین، طب تابعین، ائمہ مجتہدین اور سلف صالحین کا. تابعین سے ثابت نہیں، طب تابعین سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں کہ کبھی بھی انہوں نے ربیع الاول کے موقع پر اس طرح جلوس نکالا ہو. تو یہ جلوس کے اندر شرکت نہ کریں برائے خدا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اس میں اپنے آپ کو شریک نہ کریں. یہ محبت تو ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ محبت نہیں ہے محبت، لیکن محبت کا غلط طریقہ ہے اور غلط طریقے سے محبت نہیں کرنی چاہیے. جچتا ہوا طریقہ آدمی کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے اور سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.